بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں مبشر میر TFD نیوز اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ رکھنے جا رہا ہوں جو پاکستان میں خاص طور پر اور اس وقت بالخصوص صوبہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے، اور ہمارے علم میں ہے، اور ہم نے اس خبر کو بہت زیادہ تفصیل سے پڑھا جب دی فائنینشیل ڈیلی نیوز پیپر نے اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، جو MD CAT کے ایگزام ہے جس میں بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور بہت سے چونکہ گرانوں کے بچے جو ہیں اس سے وابستہ ہیں، اور کم از کم 40,000 اسٹوڈنٹس نے صوبہ سندھ میں اس ایگزام میں حصہ لیا. یہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہر سال جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کے بغیر میڈیکل اور ڈینٹسٹ کے لیے جو ایڈمیشن ہے وہ نہیں ہو سکتے، اور یہ ایڈمیشنز جو ہیں یہ اکتوبر میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک نیوز آئی کہ جس میں پتہ چلا کہ پیپر لیک ہو گئے ہیں اور بہت بڑا کرپشن سکینڈل ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا ملوث ہے جنہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیپر لیک کیا. ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 40,000 اسٹوڈنٹس تک وہ پیپر پہنچا ہو، چند 100 تک پہنچا ہوگا یا چند ہزار تک پہنچا ہوگا، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے بعد ایک شور مچ گیا اور بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی، اور یہ تاثر ہوا کہ شاید اس کی بنیاد کے اوپر اب اسٹوڈنٹس کا ایک پورا سال جو ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. لیکن جو گورنمنٹ نے اس کو فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ ڈیلے کی، اور اتنا ڈیلے کیا کہ اب ایک نیا ٹیسٹ لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کہ پرپوز ڈیٹ جو ہے وہ اس کی 19 نومبر 2023 رکھی جا رہی ہے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے ناظرین کہ آپ دیکھیں کہ 40,000 اسٹوڈنٹ صوبہ سندھ کا وہ اس طرح معلق ہے، وہ بالکل ان کا جو سال جو ہے وہ ضائع ہونے کی طرف جا رہا ہے. خدا نخواستہ خاکم بدان کہ ان کا سال ضائع ہو، لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے، اور جو اس کے پیچھے کرپشن کے عناصر ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں. جو بہت زیادہ نام لیا جا رہا ہے باخبر ذرائع کے مطابق، جو گورنمنٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں فیسیں کم ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا کالج ہے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس کے VC بڑا ان کا نام ہے ڈاکٹر سعید قریشی صاحب، اور اس وقت نگران وزیر صحت ہیں لکیلی ان کے جونیئر رہے ہیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز ان کا نام ہے. اور کہا جاتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے سرجیکل وارڈ میں دونوں اکٹھے کام کرتے تھے، اور ڈاکٹر سعید قریشی جو ہیں ان کے جونیئر تھے ڈاکٹر سعد خالد نیاز، اور پھر بعد میں ڈاکٹر سعید جو ہیں وہ MS بھی بنے سول ہاسپٹل کے. اور آج عجیب و غریب ایک کمبینیشن سامنے آ گیا ہے کہ وہ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر سعید قریشی، اور ڈاکٹر سعد خالد نیاز جو ہیں وہ نگران وزیر صحت ہیں صوبہ سندھ میں. تو دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ تو بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کا رزلٹ اچھا نکلنا چاہیے، اچھے رزلٹس ملنے چاہیے، اچھا جو ہے وہ کمبینیشن کے بعد عوام کی بہتری کی کوئی چیز سامنے آنی چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کیا پورا صوبے کے نوجوان جو ہیں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس بننے کے لیے جو ہے وہ پورا ان کو رلا دیا گیا ہے، اور ان کا سال جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک طرح کے ڈینجرس زون میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور کرپشن کی جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں گیا، وہ کیسے پیپر لیک ہوا، وہ کیسے لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، ان کو سزا دینا تو بعد کی بات ہے، پہلے ان کو پکڑا تو جاتا. اور پھر یہ کہ سب اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ اگر ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے کیا دوبارہ سے فیسیں بھی لی جائیں گی، اور اتنا بڑا پیسہ جو ہے پہلے ہی لوگ دیتے ہوئے جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایک مہنگا جو ہے وہ ایجوکیشن کا سسٹم ہے، میڈیکل کے طلبہ اور طالبات کو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو ایسی چیزیں جو سوال پیدا ہوئے ہیں خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کے والدین کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان اسٹوڈنٹس میں پیدا ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ایک ایسے ماحول میں محسوس کرتے ہیں جہاں پہ ان کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگ گیا ہے. جو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو پہلے بہت زیادہ تیاری کے ساتھ یہ امتحان دے چکے تھے، یقیناً انہیں ایک نئے سرے سے اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اور موسٹ پرابیبلی وہ اس انرجی کے ساتھ وہ امتحان بھی نہیں دے پائیں گے.
اس طرح کی صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کم از کم سب سے پہلے جو یہ کمبینیشن ہے ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا اور ڈاکٹر سعید قریشی کا، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اچھی خبر لائیں، یہ ان عناصر کو بے نقاب کریں جنہوں نے اس پیپر کو لیک کیا، اس میں کرپشن کا پہلو جو ہے وہ جتنا ہے اس کو سامنے لائیں، میڈیا کے سامنے آ کے اس پہ گفتگو کرنے کی جرات کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، وہ میڈیا کے سامنے آ کے اس پورے کیس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کا جو واقعی بڑے اس سے ملوث ہیں ان کو سزا دینے کی طرف بات کریں اور لوگوں کا سال بچانے کی کوشش کریں، اور جو خاص طور پر جو اخبار نے اس کے اوپر جو فائنینشل ڈیلی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ ایک محنت کر کے ایک مناسب امتحان کی تیاری کر کے اس کے بعد انہوں نے ایک اچھے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ہاں، جن کے اوپر آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے نمبر لیے ہیں، ان کے آپ جو ہے وہ ری ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، ابھی وقت ہے اور لوگوں کا سال بچ سکتا ہے، لیکن درست فیصلہ کرنا از حد ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔